کیا آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو جب خانہ کعبہ کے اندر لے جایا گیا تو ان پر کیا گزری؟ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے جب کوئی طاقتور بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس بندے کا پھر حشر کیا ہوتا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے بلاول بھٹو کی سیاست پر آپ جو چاہے رائے رکھیں، تنقید کریں، کیچڑ اچھالیں، اپنے ظرف کے مطابق آپ بلاول بھٹو کے بارے جو مرضی بہتان لگائیں، مگر ان کے اور اللہ کے معاملے کو ہم میں سے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ دلوں کے احوال اور معاملات صرف خدا کی ذات جانتی ہے کہ کس کے دل پر اللہ کی خشیت کس قدر زیادہ ہے، اور جب اس کو ایسا امتحان درپیش ہو جائے تو اس انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چند ماہ پہلے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب گئے تو ان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، وزیر اعظم کا سٹاف بھی ان کے ساتھ تھا۔ میرے ایک دوست وزیر اعظم شہباز شریف کے سٹاف میں شامل ہیں، انہوں نے مجھے عمرہ شریف کے دوران بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہونے والے ایک روحانی واقعہ کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ خود اس کے عینی شاہد ہیں اور سارا واقعہ انہوں نے خود دیکھا ہے۔ ویسے بھی یہ رونما ہونے والا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی کمزور ایمان والا بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب کعبہ میں گئے اور طواف کے بعد انہوں نے کعبہ کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان پر کعبہ کے دروازے کھول دیے گئے، لیکن ساتھ انہیں دو بندوں کو اندر لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس وقت بہت سے سٹاف کے لوگ اندر جانا چاہتے تھے، بلاول بھٹو کو بھی کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی اجازت نہ ملی تو وہ افسردہ ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، ان کا سٹاف بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت بلاول بھٹو کا چہرہ دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا یہ پاکستان کے طاقتور ترین سیاسی خاندان کا چشم چراغ اور پاکستان کا وزیر خارجہ ہے جو بالکل مسکینوں اور عاجزوں کی طرح کعبے سے باہر کھڑا ہے۔ اس لمحہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کعبہ شریف کے اندر جا چکے تھے، انہیں اندر ہی کسی نے بتایا کہ ہمارے سٹاف کے لوگ بھی اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بلاول صاحب کو بھی باہر روک لیا گیا ہے، خادم اور سیکورٹی والے ان کو اندر نہیں آنے دے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فوری طور پر واپس نکلے اور سب سے پہلے وہ بلاول بھٹو کے پاس گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کے اندر لے گئے۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اور حیران کن کام کر دکھایا، وہ خود کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کے اشاروں سے سب کو اندر جانے کا بولنے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ کوئی سیکورٹی والا یا خادمین کعبہ میں سے کوئی انہیں روک نہ سکا اور 22 کے قریب وفد کے ارکان کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ سب لوگوں نے نوافل ادا کرنے شروع کر دیے۔ اس لمحہ کعبہ کے اندر کسی کی ہچکیوں کی آوازیں آنے لگیں، دیکھا تو یہ بلاول بھٹو تھے جو زاروں قطار رو رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیم بے ہوش ہو گئے، سٹاف کے لوگ ان کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں اشارہ کر کے سمجھا دیا تھا کہ ادھر کوئی افراتفری پیدا نہ کرنا، نہ ادھر کوئی پروٹوکول دینا۔ اس وقت سب اللہ کے گھر کے اندر اس مقدس مقام پر موجود ہیں جہاں اللہ کریم کا اپنا عظمتوں والا پروٹوکول موجود ہے۔ بلاول بھٹو پر خشیت الہی سے وجد کی سی کیفیت طاری تھی، ان کا جسم کانپ رہا تھا، وہ ہوش میں آتے اور پھر نیم بے ہوش ہو جاتے اور رونے لگ جاتے۔ اس وقت کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کے دل کے اندر درد کتنا ہے اور ان پر کیا گزر رہی ہے، لیکن ایک بات سب کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا جس خاندان کی ہیبت سے پاکستان کے لوگ کانپ جاتے ہیں، جس بلاول بھٹو پر تہمتیں لگائی جاتی اور انہیں گناہ گار اعظم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے گھر کے اندر پہنچے تو ان کی حالت کیا ہو گئی۔ اللہ اپنے بندے کو کس کس نظر سے دیکھے گا یہ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ دوستو، اللہ کی خشیت سے وہی دل پگھل کر آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ بسا ہوتا ہے، ورنہ جن کے دلوں پر تالے لگے ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف اور جلالت سے نہیں کانپتے۔ بلاول بھٹو نے ہوش میں آ کر پھر نوافل ادا کیے اور انتہائی خاموشی سے کعبے سے باہر آئے اور کسی سے کوئی بات نہ کی۔ کئی دن تک ان پر یہی کیفیت طاری رہی تھی۔ بلاول بھٹو بعد میں جتنے روز مکہ میں رہے وہ خانہ کعبہ جاتے رہے اور وہاں خادمین کعبہ اور لوگوں سے انتہائی عاجزانہ انداز میں ملتے رہے اور پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرتے رہے تھے۔